امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے، گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے، گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا، باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو، مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی، گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں۔ مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ مگر کچھ مجرم وہ ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا، اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ بندہ اس دن موت مانگے گا مگر اسے موت ملے گی نہیں، پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس شخص کا جرم پتہ ہے کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا، یعنی بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، گھر والوں میں خوش تھا، یہ جرم تھا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر خواہشوں، شہوتوں، غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا، گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول چکا تھا، لہٰذا نہ خود اس نے اچھے عمل کیے نہ گھر والوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائی، یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں نمازیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں عبادت ہے، گھر والوں کی کیا دین کی طرف کوئی تبلیغ کی، کیا گھر میں نمازوں کا ماحول ہے، یا کیا بچوں میں قرآن و سنت کی ترکیب ہے، یا گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب بھی ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں اسلامی تہوار آتا ہے تب بھی بچوں کو، فیملی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں، پاکستان کا تو نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے، یہ دور نہیں دن آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھیں۔ یو کے کا واقعہ، ایک بھائی ٹریول پر گیا، والد کی طبیعت خراب تھی، تو واپس آیا، تو کچھ دنوں بعد واپس آیا،